پیغمبروں کے واقعات اور نبیوں کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ اس لیے بیان نہیں کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ تم لوگ سب مل کر کے اس کو سنیں اور اس سے مزہ لیں، کیا گجب کی کہانی تھی، واہ بہت شاندار لاجواب کہانی تھی، اس لیے نہیں سنایا جاتا ہے، بلکہ اس لیے سنایا جاتا ہے اپنے اکابرین بزرگان دین کے واقعات کہ ان واقعات سے تم سیکھ لو، سبق حاصل کرو کہ اس واقعہ سے کیا ملا۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو ذبح کر رہا ہوں، کئی بار بارہا واقعہ سنے نا۔ اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم پر۔ تو صبح اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا سے فوراً عرض کرنے لگے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے رات کل خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی یہ معصوم سا بیٹا حضرت اسماعیل جو کہ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ ان کے سروں پہ نبوت کا تاج سجاتے، یہ نبی بننے والے بچہ تھے۔ اب دیکھو اللہ ابا کے اس بیان پر، اس جملے پر بیٹے نے کیا جواب دیا؟ فرما بردار بیٹوں کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ جب باپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا کل رات خواب دیکھا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹا آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہے، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر لیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ مولانا نانوتوی تاجو بن پائے بانی، متقی انسان تا نہیں ہے اس کا ثانی،